یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں، امام ابو حنیفہ جواب دیتے ہیں وہ کافر ہے، اس نے کفر کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، وعرشہ فوق سبع سماوات، اور اس کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ قلت فإن قال انہ علی العرش ولكن يقول لا ادری العرش فی السماء ام فی الارض، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اگر شخص وہ یہ کہے کہ یہ تو میں مانتا ہوں کہ اللہ عرش پر ہے لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ عرش آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، قال هو کافر، کہنے لگے امام ابو حنیفہ وہ کافر ہے، لأنہ انکر انہ فی السماء، کیونکہ اس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں نہیں ہے، فمن انکر انہ فی السماء فقد کفر، اور جو اللہ کے آسمانوں میں ہونے کا انکار کرتا ہے وہ اس نے کفر کیا۔ اب بتائیے امام ابو حنیفہ نے ان کو خود کافر قرار دیا، وہ افراد جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے قائل نہیں، جیسا کہ بریلوی اور دیوبندی ہیں، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ کہیں بھی نہیں، اللہ لامحدود ہے۔ جب وہ لامحدود ہے وہ محدود جگہ پر آ ہی کیسے سکتا ہے؟ المحند المفند میں دیوبندیوں کا یہ عقیدہ موجود ہے، اور یہی عقیدہ بریلویوں کا مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو اللہ کو آسمانوں میں عرش پر نہیں مانتا وہ کافر ہے، مسلمان نہیں۔ اب ان کا اپنا امام ان کو کافر قرار دے رہا ہے تو ہم ان کے بارے میں اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ آئیے اللہ تعالیٰ کی توہین کے بعد ہم انبیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ یہ مرقات ہے شرح مشکات، صفحہ نمبر 127 ہے، جلد نمبر 1، ملا علی قاری کی۔ اس میں یہ عبارت ہے صفحہ نمبر 127 پر، کہتے ہیں فصحیح قول الجمہور وهو تجویز وقوع الکبائر من الانبیاء صحبا والصغائر عمدا بعد الوحی، کہ انبیاء سے کبیرہ گناہ صاحباً واقع ہو سکتے ہیں اور عمدن جو صغیرہ گناہ ہے وہ عمدن جو ہے وہ واقع ہو سکتے ہیں، ان کا وقوع۔ کبائر گناہ غلطی سے کر سکتے ہیں انبیاء، اور جو صغائر گناہ ہے وہ عمدن کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ان کا عقیدہ انبیاء کے بارے میں۔ فوائد فریدیہ میں فضیل بن ایاز کے بارے میں یہ لکھتے ہیں بابا فرید کہ حضرت فضیل بن ایاز نے فرمایا میں عرش، کرسی، لوح اور قلم ہوں، میں جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل ہوں، میں ہی موسیٰ، عیسیٰ اور محمد ہوں۔ بابا فرید عیسیٰ بھی بن گئے، موسیٰ بھی بن گئے، محمد بھی بن گئے۔ ملفوظات صفحہ نمبر 142 ہے۔ صفحہ نمبر 142، اور حضرت کے شاگرد مولوی برکات احمد صاحب مرحوم کے میرے پیر بھائی اور حضرت پیر مرشد حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدائی تھے، کم ایسا ہوا ہوگا کہ حضرت پیر و مرشد کا نام پاک لیتے اور ان کے آنسو روانہ ہوتے۔ جب ان کا انتقال ہوا میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اترا، مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روضہ انور کے قریب پائی تھی۔ جو خوشبو نبی کی قبر کے پاس تھی وہی خوشبو ان کی قبر میں آ رہی ہے۔ ان کے انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔ الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا۔ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتدی بن رہے ہیں اور یہ امام بن رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے تو ایسی خواب جو بری خواب ہے اس کو بیان کرنا توہین آمیز خواب بیان کرنا کہاں جائز ہے؟ یہ ہے کتاب اسرار اولیاء بابا فرید الدین مسعود
گند شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ فرید الدین مسعود گند شکر رحمۃ اللہ علیہ، اس کو مرتب کیا ہے حضرت شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی آدمی ہماری یہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات لے کر یہ نہ سمجھتا پھرے کہ ہم ان صوفیوں کو جو وحدت الوجود کے قائل ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہنے کے قائل ہیں، ہم تو صرف وہ عبارت پڑھ رہے ہیں جو انہوں نے لکھی ہے، اور نقل کفر نہ باشد۔ یہ ہے وہ کتاب اور یہ ہے صفحہ نمبر 33 کی وہ عبارت۔ کہتے ہیں کہ تب یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے پوچھا کہ ایک وقت وہ تھا کہ تو میرے پیچھے دوڑتی تھی اور میں آگے بھاگتا تھا، مگر اب میں تیرے پیچھے دوڑتا ہوں اور تو ملنے سے کنارہ کر جاتی ہے۔ یہ ہے نبی کی گستاخی کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کے پیچھے بھاگا پھرتے تھے اور یوسف علیہ السلام سے زلیخا ملنے سے انکار کرتی تھی، کنارہ کرتی تھی۔ یہ ہے ان کا انبیاء کے بارے میں دین۔ اسی لیے فواصل الرحمود میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایک اور کتاب ہے پیر مہر علی شاہ کی مہر چشتیہ، مکتوبات طیبات المعروف مہر چشتیہ۔ اس کی عبارت ہے چنانچہ علی جناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی ہم ایسے دریا میں ڈوبے ہیں کہ جس کے کنارے پر انبیاء علیہ السلام کو کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوا۔ آئیے تاریخ بغداد صفحہ نمبر 370 ہے۔ صفحہ نمبر 370 اور جلد نمبر 13 تاریخ بغداد۔ کہتے ہیں قال ابو حنیفہ ایمان آدم و ایمان ابلیس واحد، کہ آدم کا ایمان اور ابلیس کا ایمان ایک جیسا تھا۔ یہ ہے وہ امام جن کی یہ تقلید کرتے ہیں اور یہ ہے ان کی کتاب۔ آئیے ایک اور حوالہ آئیے اشارات فریدی یہ کتاب ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے اور یہ اس کا اندر کا صفحہ ہے۔ قدیم ترین مذہب یہ ٹاپک ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اہل ہنود ہندو بریکٹ میں کہ مذہب کا ذکر ہونے لگا، آپ نے فرمایا کہ ہنود کا مذہب قدیم اور کہنا ہے اور ہر مذہب اس کے بعد وجود میں آیا ہے، کیونکہ یہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، یعنی آدم علیہ السلام ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک اور ہے مقیاس حنفیت نامی کتاب جس کا صفحہ نمبر 282 ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے کس طرح توہین کی گئی ہے۔ یہ محمد عمر اشروی جو مناظر تھا بریلویوں کا مقیاس حنفیت، یہ ہے اس کی کتاب۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کی گئی ہے، یہ ہے اس کا فوٹو۔ لکھتے ہیں آپ کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوجین